علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، زمین میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی دولت کو جمع کر دیا جائے پھر بھی وہ دولت اس ایمان کے مقابلے میں انتہائی ہیچ ہوگی۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آدمی اندھا ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی بہرا ہو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آدمی گونگا ہو کوئی بات نہیں، لیکن آدمی کا ایمان رخصت ہو جائے یا اسے ایمان نہ ملے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایمان کی ایک زبردست داستان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایک ایسی حلاوت آمیز داستان ہے جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے رہتے۔ ایمان کی دو منزلیں ہیں۔ ایک منزل تو یہ کہ اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف دوسری نعمتوں سے نوازتا ہے، خوشحالی عطا کرتا ہے، عزت و اکرام عطا کرتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اسے حکومت عطا کرتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک منزل ہے۔ ایمان کی دوسری منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچتا ہے، طرح طرح کے حالات سے ان کو جانچتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، بھرپور آزمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ آدمی ہل جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ بڑا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے ایمان کو بچانا، ایمان پہ قائم رہنا، ایمان پہ ثابت قدم رہنا، اور یہ بتانا کہ میں سچا مومن ہوں، یہ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا
وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ احسب الناس کہ لوگوں نے یہ سمجھ رہا ہے ان یترکوا انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان یقولوا آمنا یہ بات کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ہم، یہ اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا، انہیں مختلف حالات سے گزارا نہیں جائے گا، بس یہ کہنے پہ حلیم اور دہی بڑے پیش کر دیے جائیں گے کہ تم نے ایمان کا اظہار کر دیا، لے لو دہی بڑے کھا لو، حلیم کھا لو، شادیاں کرو، بہترین مکان بنا لو، اور تمہیں کوئی آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ پوری تاریخ دیکھ لو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، اور یہ جانچنے کی کوشش کی ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اپنے ایمان کے دعوے میں جو سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹنا چاہتا ہے۔ اس لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، کڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، اتنی مشکل حالات سے اہل ایمان کو گزارا جاتا ہے کہ کلیجے حلق پہ آ جاتے ہیں، آنکھیں پتھر جاتی ہیں، زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، آنسو بہتے بہتے آنکھیں سوکھ جاتی ہیں، ایسے حالات سے دوچار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سچا مومن ہے، یہ جھوٹا مومن ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کی یہ جو منزل ہے، آزمائش کی منزل، جس میں اہل ایمان کو ثابت رہنا پڑتا ہے۔ ایمان کے لیے ویل سیٹلڈ لائف، اچھی خاصی زندگی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایمان کے لیے قید و بند کی زندگی کی طرف جانا پڑتا ہے، جیل خانوں کو جانا پڑتا ہے۔ ایمان کے لیے زندگی بھر کی کمائی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایمان کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان کو قربان کر دینا پڑتا ہے، اور ایمان کے لیے ظلم و جور کو، مصیبتوں کو سہنا پڑتا ہے۔ جب کہیں جا کے ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک میرے ایمان کے دعوے میں نے سچائی کا ثبوت دیا ہے، میں سچا ہوں اپنے ایمان میں۔ آئیے، میں نے 5 چیزیں بتائیں کہ ایک ویل سیٹلڈ لائف، اس کو چھوڑ کر یہ ایمان کی وجہ سے ایک انسرٹن، اندیشوں بھری زندگی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ویل سیٹلڈ لائف، گھر ہے، دار ہے، کھانا پینا ہے، ایک فیملی لائف ہے، لیکن ایمان کے لیے یہ تمام کو چھوڑ کر ایک ایسی انسرٹن لائف کی طرف جانا ہے کہ اندھیرا ہے، وہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی خاطر یہ زندگی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے والد کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بہت اونچے منصب کا آدمی تھا، بادشاہ کے مشیروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، کیبنٹ میں اس کا شمار ہوتا تھا، حکومت کا پروہت تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی لائف ہوگی، کتنی بہترین زندگی ہوگی اس کی، ان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چیلنج کیا۔ وہ باپ بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا،
باپ کو چیلنج کیا کہ کیا بت ہیں آپ جو بنا رہے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں، آپ میری بات مانیے، شیطان سے دوستی چھوڑ دیجئے، میرے علم کی تابعداری کیجئے، میری اطاعت کیجئے۔ یہ سن کر باپ بھڑک گیا۔ باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک فاہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، تو میرے ان بتوں کے بارے میں، میرے ان خداؤں کے بارے میں تو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ ان بتوں کی وجہ سے آج مجھے معاشرے میں، حکومت میں میرا اعزاز ہے، میرا اکرام ہے، اور ان بتوں کے خلاف تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ اگر تو اس طرح کی باتیں نہیں چھوڑتا ہے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے، رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جیسے رہتے تو ٹھیک ہے ابا، چھوڑ نہیں کرتا۔ یہ جو لائف آپ کی ہے اتنی شاندار، سب کچھ مل رہا ہے یہاں پہ مجھے، ہاں میری زندگی اس کی عادی ہو گئی ہے، کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید کمپرومائز کر لیتا۔ تو میرے بتوں کے خلاف کہا ہے، بند کر دے کہنا، پتھروں سے سنسار کر دوں گا مار مار کر، اور میرے گھر کو چھوڑ کے چلے جا۔ ایک خوشحال لائف کو چھوڑ کے ایک انسرٹن لائف، کہاں جائیں کدھر جائیں۔ انہوں نے کہا قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں جا رہا ہوں آپ کے لیے میرے رب سے استغفار کروں گا، گناہوں کی معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے معاملے میں بڑا مہربان ہے۔ میں گھر چھوڑ رہا ہوں، یہ بہترین لائف چھوڑ رہا ہوں، لیکن تمہارے بتوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ یہ ایمان ہے۔ جو بہترین زندگی ہوتی ہے، کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، ایسی زندگی کی طرف کوچ کرنا پڑتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کہاں جائیں کدھر جائیں کیسے رہیں، ایک انسرٹن لائف۔ کتنا مشکل ڈیسیشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا یہی طریقہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا، ایک انتہائی سٹل لائف کو انہوں نے انسرٹن لائف کی طرف اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ویل سیٹلڈ لائف کو انہوں نے چھوڑا تھا ایمان کے لیے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم اے نبی آپ کو ان کا اچھا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے، ینگ یوتھفل بلڈ، انہم فتیۃ آمنوا، وہ ایمان لے کے آئے تھے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ پوری قوم شرک کی طرف، فحش کی طرف، برائیوں کی طرف تھی، لیکن یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ایمان لا کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، چھپ چھپ کے ایمان پہ عمل کرنے نہیں شروع کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اِذْ قَامُوا، وہ معاشرے میں کھڑے ہو گئے، they stood،
اور اعلان کیا کہ اے ظالموں، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم فحش کرتے ہو، ہم ایمان لائے ہیں رب آسمان و زمین کے رب پر۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم اس ایک رب پر جو زمین و آسمان کا پالنہار ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اب ہم اس ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بالکل نہیں پکاریں گے، نہ دعائیں کریں گے، نہ پوجا کریں گے، نہ کچھ کریں گے، بس ایک رب کے سوا کسی اور کو ہم پکاریں گے ہی نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت ہی بیجا بات کریں گے۔ لولا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ مختلف قسم کے بتوں کو پوجتی ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور ان کے پاس کوئی سلطان، کوئی بین، کوئی پروف بھی نہیں ہے کہ یہ خدا ہیں، ایسے وداؤٹ پروف یہ پوجا کرتی ہے بتوں کی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر افترا باندھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیا، ظالموں، ہم ایک خدا پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ سنو، کتنے تھے؟ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، تھوڑے سے تھے، کوئی 25 کروڑ کے نہیں تھے۔ A minuscule minority, they can be counted below 10، 10 سے نیچے یا 10 سے تھوڑا اوپر ہو سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پوری بستی میں ہر طرف شرک کا زورا تھا، چل پڑے ایمان کے راستے پر۔ قوم کہاں برداشت کرتی، قوم ان پر ٹوٹ پڑی، مطالبہ کری کہ ایمان چھوڑ دو، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے علاقے میں ایک رب کو ماننے والوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پوری قوم ان کی مخالف ہو گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سیٹلڈ لائف جو بہترین لائف ہے اس کے لیے ایمان سے کمپرومائز نہیں کریں گے، ایک انسرٹن فیوچر کی طرف چلے جائیں گے ہم ایمان کو بچانے کے۔ فیوچر انسرٹن ہے لیکن ایمان کو بچانا ہے۔ یہاں رہیں گے بستی میں، ایمان بچ نہیں سکے گا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، چلو چلو، جب تم معبودان باطل سے اعلان برات کر چکے ہو تو چلو اس کہف میں، اس غار میں جا کے اب پناہ لے لیتے ہیں، وہاں پہ جا کے زندگی گزارتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے اوپر چادر رحمت کو پھیلا دے اور ہمارے لیے وہاں پہ کوئی راستہ نکالے۔ لیکن یہ بستی میں نہیں رہیں گے، ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ ایمان کے لیے یہ جو زندگیاں ہیں، بریانیوں کی، مندیوں کی، دہی بڑوں کی، حلیموں کی، گاڑیوں کی، ڈیزائنر کپڑوں کی، چھوڑنا پڑتا ہے۔ حالات ایسے ہو سکتے ہیں، سیٹل لائف کو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی ایمان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر سیٹل لائف تمہیں چاہیے، خواہشات چاہیے، ٹھیک ہے، ایمان چھوڑو، لیکن ایمان کو دل میں تھامے ہوئے رہنا ہے، اس سیٹل لائف کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ چلو چھوڑو اس لائف کو، اور ایک ایسی انسرٹن لائف کی طرف جانا پڑتا ہے جہاں پہ صرف اللہ کے سوا کسی اور سے رحمت کی امید نہیں ہے۔ مستقبل انتہائی آدمی کو تاریک دکھائی دیتا ہے،
لیکن اللہ کی ذات سے امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چادر رحمت کو پھیلا دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے نکال دے گا۔ ایمان جب آزمانے پہ آتا ہے دوستو تو بڑی بری طرح آزما لیتا ہے۔ چند ہی لوگ اس میں بچ جاتے ہیں جو جمے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جہنم کو انسانوں کی اور جنوں کی کثیر آبادی کے لیے بنایا ہے۔ جہنم میں کثیر لوگ رہتے ہیں، جنت میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا آزمایا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک سیٹلڈ لائف کو چھوڑنا پڑتا ہے اور انسرٹن لائف کی طرف جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایمان کی ایسی آزمائش آتی ہے کہ آدمی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اس کو آپٹ کرنا پڑتا ہے، یا تو جیل جائے گا یا مزیدار زندگی گزارے گا، کھاتے پیتے عیش شلبریز کیف و سرور سے بھری ہوئی زندگی گزارے گا یا جیل کو جائے گا۔ یہ زندگی چاہیے کیف و سرور کی، ایمان چھوڑ، جیل چاہیے، ایمان کو سلامت رکھ۔ یہ دو آلٹرنیٹیوز ایمان والے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوسف جب بچپن میں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا، ان کو ایک قافلے نے نکالا، مصر میں لا کے بیچ دیا۔ مصر کا جو بڑا مالدار آدمی ہے عزیز مصر، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہی کے گھر میں وہ بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بھرپور جوانی سے سرفراز فرمایا اور حکمت اور علم انہیں عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کے روش پہ چلنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت، اتنے جوان تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی نیت حضرت یوسف علیہ السلام پہ خراب ہوگی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، ایک دن اس نے اپنے گھر کے کمرے کے دروازوں کو بند کیا اور حضرت یوسف سے کہا کہ آؤ۔ غلقت الابواب، اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کیا، محل کے دروازوں کو بند کیا اور حضرت یوسف سے مطالبہ کیا کہ وقالت حیت لک، آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، آؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، اے اللہ پاک کی امان، اللہ پاک کی امان، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اے بی بی یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرا رب مجھ پہ بہت زیادہ احسانات کیا ہوا ہے، وہ فلاح نہیں دیتا ظالموں کو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایلیٹ سوسائٹی میں مصر کی وہ لوگ حضرت یوسف کو دیکھے نہیں تھے، عورتیں چمگیاں ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی کتنی گر گئی ہے، اپنے ہی غلام کے اوپر فریفتہ ہوئی ہے، اسی پہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس نے تمام عورتوں کو جمع کیا اور پھل کاٹنے کے لیے چاقو اور پھل رکھے اور حضرت یوسف سے کہا کہ بس ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جو ہی حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی وہ عورتیں دنگ رہ گئیں اور اتنی بے قابو ہو گئیں کہ اپنے ہی ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا چاقوؤں سے۔ جب واضح ہو گیا کہ اتنا خوبصورت شخص ہے، تمام عورتوں کے منہ میں پانی آ گیا حضرت یوسف کو دیکھ کر،
اس موقع پہ عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں کے سامنے کہتی ہے قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے بدنام کر رہے ہو، میں اس پہ فریفتہ ہوں، میں نے اس پہ ڈورے ڈالے، اس کو میں نے اپنی طرف آہوان کیا، لیکن یہ بچ کے نکلا۔ فاستعصم، یہ بچ کر نکلا۔ ابھی بھی تم تمام گواہ ہو، اگر یہ میری خواہشات کو پورا نہیں کرتا تو یہ جیل خانہ بھیج دیا جائے گا، وہاں پہ بہت چھوٹی زندگی یہ گزارے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بہت چھوٹا بن کے رہے گا وہاں پہ قید خانے میں۔ پرکیف لائف جہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے، عورت عیش کی طرف بلا رہی ہے، عزیز مصر کا مکان ہے، ہر نعمت ہے، اور اس کی بیوی فریفتہ ہے، لیکن یہاں ایمان بچانا ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو لَيُسْجَنَنَ، جیل بھیج دیا جائے گا وہ، اگر میری بات نہیں سنے گا جیل بھیج دیا جائے گا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُوهُ، میری بات کو وہ نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَ، جیل بھیج دیا جائے گا۔ کیا دو راہے پہ کھڑے ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ سے دعا کیے ہیں وہ ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ الا تصرف عنی اصب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ انہوں نے کہا مالک مجھے جیل خانہ پسند ہے، جیل جانا پسند ہے، لیکن یہ عورت جس طرف بلا رہی ہے ادھر جانا پسند نہیں ہے، مالک مجھے جیل پسند ہے۔ اگر اس عورت کے یا ان عورتوں کے چالوں سے تو مجھے نہیں بچایا تو میں ان کے جام میں دام میں پھنس جاؤں گا اور میرا ٹھکانہ بڑا برا ہوگا، میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ I prefer to go to jail, my Lord۔ ایمان کا سودا نہیں کروں گا میرے مالک۔ یہ عورت ایمان کے سودے کا معاملہ کر رہی ہے مجھ سے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مالک مجھے جیل پیاری ہے، جیل منظور ہے، جیل بہتر ہے ایمان کے ساتھ، اس کے مقابلے میں کہ میں عورت کی خواہشات کی تکمیل کروں۔ I will go to jail, my Lord، مجھے جیل بھیج دیجیے۔ ایمان کے لیے جیل جانا یہ نصیبے والوں کا کام ہے، ایمان کے نام پہ ولیمے کھانا یہ خسارے والوں کا کام ہے۔ یہ ایمان کے نام پر جیل جانا یہ مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ رہی ہے۔ ہر دور میں ایمان کے عنوان پہ اہل ایمان نے قید و بند کی زندگی گزاری ہے۔ آج ہم تک ایمان پہنچا ہے تو وہ قید و بند کے ذریعے سے ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ حالات اس طرف رخ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رب السجن احب الی، مالک مجھے قید خانہ منظور ہے، اس کے مقابل میں کہ ظالم مجھے بلا رہے ہیں کفر کی طرف۔ ایمان کے بچاؤ کے لیے جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ حضرت گرامی، مال و دولت پوری ختم چھوڑ دینا پڑتا ہے، زندگی بھر کی پوری کمائی ایمان کے لیے چھوڑ دینا پڑتا ہے۔
ایسے حالات لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی تو ایمان سے سودا کرنا پڑتا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ ایمان والوں نے سب کچھ تج دیا ایمان کے لیے۔ ایمان کا دعویٰ، آرام دہ زندگی، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمان مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک مسلمان چھپتے چھپاتے چلے گئے، لیکن ایک صحابی تھے جن کا واقعہ آیا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کو ظالموں نے گھیر لیا، بولے یہ نہیں جائیں گے مکہ چھوڑ کے مدینہ۔ بہرحال انہوں نے کوئی بہانہ بنایا، آنکھ بچائی اور گھر سے نکل کر مدینے کی طرف کوچ کیا۔ جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب رومی مکہ چھوڑ کر چل پڑے ہیں، کئی لوگوں کو ان کے تعاقب میں بھیجا، یہاں تک کہ حضرت صہیب رومی کو انہوں نے پکڑ لیا۔ حضرت صہیب رومی ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، لوگ مکے کے دوسرے لوگ نیچے ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ترکش میں تیر ہیں، یہ آخری تیر تک میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا اور پھر میں اپنی جان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے دیں گے، لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جب تم روم سے، صہیب رومی ملک شام سے تم جب مکہ آئے تھے تو تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، تم پھٹیچر کی طرح آئے تھے، اور جو کچھ تم نے مال کمایا ہے مکے میں کمایا ہے، اور اس مال کو لے کر تم مدینہ جا نہیں سکتے، وہ مال کو چھوڑو مدینہ جاؤ، ہم اجازت دے دیں گے۔ بس اتنا؟ یو وانٹ دیٹ مچ؟ بس اتنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے، میرے گھر جاؤ، گھر کے اس کونے کو میں کھودو، وہاں پہ وہ مال ملے گا، لے لو۔ چند لوگوں کو بھیجا گیا، گھر کے کونے میں کھودا گیا تو وہ مال نکل گیا، اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ مدینہ جا سکتے ہو۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف کوچ کیے، قباء میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت صہیب رومی پہ پڑی تو فوری آپ مسکرائے، خوشخبری دی کہ صہیب مبارک ہو، مبارک ہو، تم نے جو کام کیا ہے اللہ نے اس کی مجھے اطلاع دے دی ہے، اور یہ آیت نازل کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، تمہارے بارے میں نازل ہوئی، مجھے پورا واقعہ، تم نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کو ایمان کے بچانے کے لیے حوالے کیا، مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے قبول کر لیا اس عمل کو۔ حالات ایسے ہوتے ہیں دوست۔ ایمان ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ روزے رکھ لیں، بہترین گھر بنا لیں، گھر کا انٹیریئر بہترین ڈیکوریشن کروا لیں، صوفے لگا لیں، بچوں کی شادیوں کے معاملے کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، ہم ایمان یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے ایمان۔ ایمان کچھ اور ہی دنیا ہے، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، اس کی تاریخ ہی کچھ اور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمانے پہ آتے ہیں تو بہت چند لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جان پہ جب بناتی ہے، دو ہی آپشن رہتے ہیں، ایمان کے ساتھ جان دو، یعنی تو ایمان کو چھوڑ کے بہترین لائف گزارو۔ ہر آدمی کے پاس جان کتنی عزیز ہوتی ہے،
لیکن اس جان کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ ایمان وہ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو صرف ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ کائنات میں عزت اکرام صرف ایمان والوں کی ہے۔ ایمان کی حلاوت مشکلوں میں ہے، ایمان کی حلاوت ولیموں کے دعوتوں میں نہیں ہے، یہ تو ظاہری لذت ہے۔ ایمان کی دراصل حلاوت اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کے فرعون کو چیلنج کیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، ایک دن مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہے، آپ سورہ طٰہٰ سے میں آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کروں گا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ جادوگروں نے اپنے عنچر پھینکے، حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر عصا پھینکا، دیکھتے دیکھتے ان کے عنچر کو نگلتا چلا گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے، اعلان کیا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ سب لوگ جمع ہیں، فرعون بیٹھا ہوا ہے، اس کا دربار سجا ہوا ہے، اور جادوگروں نے اس مقابلے سے پہلے کہا تھا کہ فرعون ہم تیرے لیے یہ کام کریں گے تو تم ہم کو کیا دے گا؟ اس نے کہا تھا کہ تمہیں عزت و اکرام ملے گا، لیکن آنن فانن میں یہ ہو گیا کہ پورے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کیا منظر ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ فرعون کہتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ ارے میری اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے کے آ گئے، میں نے تم کو بلایا تھا اس کرتب کے لیے، اور میرے اجازت سے پہلے تم ایمان لے کر آئے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادوگری سکھایا ہے۔ اب سنو، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اب میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا اور پھر تم کو کھجور کے پیڑ پہ لٹکا دوں گا۔ یہ فرعون کا ورڈکٹ تھا۔ میرے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، اب تمہارے ہاتھ رائٹ ہینڈ لیفٹ لیگ، لیفٹ ہینڈ رائٹ لیگ مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، صرف دھڑ بچا رہ جائے گا جب تک جانیں لٹکا دوں گا سولی پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم جس اللہ پہ ایمان لائے ہو اس کا یا میرا، دونوں میں سے کس کا عذاب جو ہے زیادہ شدید ہوگا، معلوم ہو جائے گا۔ ویری سون میرے سامنے ایمان کا اظہار، کیا سچویشن ہوگی سوچئے۔ یہ تصور ایمان کا ہمارا ہے ہی نہیں، یہ منزل میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ جو ہمارے سینوں میں ایمان ہے یہ منزل تک ہم کو پہنچا سکتا ہے، وہ منزل آ سکتی ہے، یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ ایک آواز ہو کے پورے جادوگروں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي خطرنا۔ اے فرعون، جب ہدایت ہمارے پاس آ گئی ہے اور اس اللہ کو جو ہم کو پیدا کیا ہے اس کی معرفت ہم کو مل گئی ہے، تو اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ We cannot prefer you now۔ اب ہم تم کو پریفر نہیں کر سکتے۔ قالوا لن نؤثرك،
نہیں ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، کچھ بھی کہتے. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو بھی کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے. that's all، اس سے زیادہ کچھ نہیں. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر دے، ہم تجھے اب ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے بینات کھل کے آ گئی. یہ ایمان ہے. حالات بہت برے ہو گئے بھائی، ذرا بچے دبئی کا ویزا لگا لو، سعودی عرب چلے جاؤ، یہ ہمارے تصور میں ہے. حالات سے بچنا ہمارے ذہن میں ہے، حالات کا مقابلہ کرنا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرنے کی بھی کبھی موقع آئے تو پیچھے نہ رہنا، یہ ایمان ہے. اور اس ایمان کے ساتھ ہی حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ذرا بھی کم تر ہو تنکے کی طرح اڑا دیے جائیں گے. نہ ہی بلڈوزر بلکہ ٹینک آ کے رون دیں گے. جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے، یہ اتنا عظیم شان ایمان ہے، اس کی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے. آخری جو بات میں نے کہی تھی، انتہائی ظلم و جور سے گزرنا پڑتا ہے. ایمان کی وجہ سے. مکے میں ذرا آپ جھانک کر دیکھیے صحابہ کرام کے کیا حالات تھے. آج تو ہم خالی دور سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ گھر گرائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ہمارے سپورٹ میں بھی آ گئے ہیں. لیکن مکے میں ذرا دیکھیے، حضرت بلال حبشی کو ریگزاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا. گرم گرم ریت، عرب کی دوپہر کی ریت، 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر، اس پہ لٹا کر سینے پہ بڑا پتھر رکھ دے جاتا تھا. بلال ایمان چھوڑو، بلال اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آ جاؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو. بلال گرم گرم ریت، اس پہ لٹا دیا گیا، سینے پہ بڑا پتھر، اور مطالبہ یہ ہے کہ باپ دادا کے دین کی طرف آؤ. بلال احد احد احد، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جو ایمان دل میں داخل ہوا ہے وہ نکل نہیں سکتا. یہ مندیوں کا، یہ بریانیوں کا بھی ایمان نہیں ہے. یہ ایمان اللہ کے پاس معتبر ایمان ہے. یہ اللہ کے پاس عزت و اکرام پانے والا ایمان ہے. نہیں ظالموں، ایک لمحے کے لیے مجھے منظور نہیں ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں. نہیں ہے. یہ ایمان ہے دوستوں، یہ ایمان کی تاریخ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حالات ہم پہ آئیں اور اللہ تعالی ہم کو چھانٹ دے کہ ہم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور قیامت میں پتہ چل جائے گا ہم کو کہ ہم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. چند نمازیں، چند روزے، چند شادیاں، چند بچوں کی تعلیم، ہمارے ایمان کی پوری داستان ہے یہ. اور یہ داستان ہمارے اسلاف کی ایمان کی داستان سے بالکل میل نہیں کھاتی. کوئی میل نہیں ہے ہماری ایمان کی داستان سے ان کی داستان کا. حضرت خباب بن ارت، کیا وقت ہوگا دوستو، خالی واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوئے آتے ہیں. آگ کا بستر بنایا گیا اور کہا گیا کہ آگ کے بستر پہ لٹا دیا جائے گا تم کو، ایمان سے پھر جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں. آگ پہ لٹا دیا گیا اور سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا. اے خباب، یہ محمد کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو. نہیں، بالکل تیار نہیں ہوں میں. پیٹھ کی چربی گل کر
अंगारे सर्द पड़ गए। हज़रत ख़बाब को राहत मिली। एक दिन हज़रत ख़बाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए। कितनी ज़बरदस्त तकलीफ़ के बाद एक लम्हे के लिए अगर थोड़ा सी आग हमारी उंगली को लग जाए तो कई दिन तक सोजिश महसूस करें। आग के बिस्तर से उठकर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में अपनी चादर बिछाए बैठे हुए हैं। कितनी सही मुतालबा किया था अल्लाह के नबी हज़रत ख़बाब ने कि अल्लाह के नबी आप हमारे लिए मदद की दुआ क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से क्यों मदद नहीं मांगते, हमारे लिए आप दुआ क्यों नहीं करते। कि जायज़ मुतालबा नहीं था। एक शख्स बिस्तर के आग पर, उसकी पीठ गवाही दे रही है कि बिस्तर, आग का बिस्तर छोड़ के आया हूं, और अल्लाह के नबी से कह रहा है कि आप मदद कीजिए, मदद की दरख्वास्त कीजिए अल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ऐ सहाबी सुनो, तुमसे पहले के लोग भी ईमान लाए थे। बुखारी की किताबुल मनाकिब की हदीस है ये। तुमसे पहले के लोग भी ईमान लाए थे और उस ईमान लाने की पादाश में गड्ढा खोद के उन्हें गड्ढे में रखा जाता था और उनके सर पर आरा रखा जाता था और उनके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन वो अपने दीन से नहीं फिरते थे। क्या ईमान की दास्तान है दोस्तों, रंगा रंग दास्तान, रंगा रंग दास्तान। किसी कौम के पास इतनी सुनहरी, इतनी ब्यूटीफुल दास्तान नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ख़बाब तुम आग के बिस्तर के बाद मेरे सामने आकर ये कहते हो, तुमसे पहले के लोग सर से आरा लगा के दो टुकड़े कर दिया जाता था, वो दीन से नहीं फिरता था। आग लोहे की कंगियों को लेकर जिस्म के पट्ठों को हड्डियों से जुदा किया जाता था। उसके बाद भी उसके बाद भी वो अपने ईमान से फिरता नहीं था। लोहे की कंगियां जिस्म में चुभाकर पट्ठों को हड्डियों से अलग करना, आदमी जिंदा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिर भी वो ईमान का सौदा नहीं करते थे, अपने ईमान से नहीं फिरते थे। ऐ ख़बाब सब्र करो, मैं जो पैगाम लेकर आया हूं वो एक दिन गालिब होकर रहेगा। सुनो सुनो, मैं जो पैगाम लेकर आया हूं, तुम दिल बर्दाश्त हो रहे हो, ये मुसीबतों को देख के परेशान हो रहे हो। सुनो जो मैं पैगाम लेके आया हूं, ये पैगाम आम होके रहेगा। एक मुसाफिर सना से हजरे मौत तक तने तन्हा सफर करेगा, उसे एक अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ नहीं होगा। हाँ, अगर उसके पास बकरियां हों तो उसे भेड़िए का खौफ हो सकता है, लेकिन उसको तो अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ नहीं होगा। लेकिन तुम लोग बड़ी जल्दी करते हो। आखिरी अल्फाज ये हैं, तुम लोग बड़ी जल्दी करते हो ख़बाब। ये पैगाम आम होकर रहेगा, ये बुलडोजरें चलेंगी, ये मकानात गिरेंगे, ये नौजवान मारे जाएंगे, जेल भरे जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम एक दिन ऊंचा होगा। ये अल्लाह के नबी का मुजदा है। अहले ईमान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस हिम्मत नहीं होना चाहिए। अपनी पूरी तारीख को ईमान की याद करके अपने हौसलों को बुलंद करना चाहिए। हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरी नरमी और किसी किस्म की दबता हुआ कैरेक्टर हमारे अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं इस्लाम के लिए, ईमान के लिए कुछ भी नहीं है। जो हमारे असलाफ ने जो तारीख छोड़ी है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हज़रत ग्रामी
میری باتیں بڑی کڑوی ہیں آج، لیکن یہ حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث اسی داستان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے ایمان کو کوئی دوسرا ہی لبادہ اڑا دیا ہے، کوئی دوسرے ہی بھیس میں دیکھ رہے ہیں ایمان کو۔ ہم شادی خانوں میں ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے شایان شان مکانات کو ایمان میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے جو زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، وہاں انتہائی شاندار، ان امیجنیبل، کسی نے نہ سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے محسوس کیا، ایسی عظیم الشان زندگی اہل ایمان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان راہوں سے اسے گزرنا پڑے گا اہل ایمان۔ بہرحال یہ ہماری تاریخ ہے۔ اگر ایمان کی اس منزل میں ہم ایمان کی سلامتی کے لیے اپنا ذہن نہ بنائیں تو پھر دنیا اپنے باہیں کھول دے گی، ہم دنیا میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا جہاں ظالموں کا ٹھکانہ ہے۔ میسیج یہ ہے رمضان کے اس تیسرے جمعہ کے دن، حوصلہ پس نہیں کرنا، ایمان کو بیچنا نہیں۔ کم واٹ میں جو آئے، ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ انسرٹن لائف اوکے، جیل اوکے، پورا مال چھوڑنا پڑے کوئی بات نہیں، جان دینی پڑے کوئی بات نہیں، انتہائی جور و ستم نو میٹر، لیکن ایمان کے ساتھ رہوں گا، اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ پہنچوں گا۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔